السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ مزمنہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ۔ تو میں شروع کر رہی ہوں راز آنکھیں تیری پارٹ 4۔ 5 سال پہلے اگر تمہاری آج کوئی کلاس نہیں تھی تو کیا ضرورت تھی آنے کی؟ میں ڈرائیور کے ساتھ چلی جاتی، روب نے کار میں بیٹھتے ہوئے کہا تو 19 سالہ ایمان شاہ نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ آپ نے یونی چلے جانا تھا، ماما نے گھر کے کاموں میں بیزی ہو جانا تھا اور پھر میں نے بور ہوتے رہنا تھا، اور ویسے بھی میں نے ایڈمیشن آپ ہی کے لیے تو اس یونی میں لیا ہے، ایمان شاہ نے مسکرا کر کہتے آخر میں 2 معنی لہجے میں کہا، جسے سمجھے بنا عروب نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ عروب کا یونیورسٹی میں 3rd ایئر تھا، جبکہ ایمان شاہ نے انٹر پاس کرنے کے بعد عروب کی یونی میں ہی ایڈمیشن لے لیا تھا۔ مقصد پڑھائی نہیں، عروب شاہ کے قریب رہنا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کب اصلاح علاج مرض میں مبتلا ہوا، مگر اب جو بھی تھا وہ عروب شاہ کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ عروب کو کسی کے ڈپارٹمنٹ کے باہر چھوڑ کر خود کینٹین چلا گیا۔ کیونکہ عروب کا بھی آج ایک ہی لیکچر تھا تو ایمان شاہ نے اس کے ساتھ باہر لنچ کرنے کا سوچا اور عروب کا انتظار کرنے لگا۔ اپنی گھڑی پر ٹائم دیکھا تو 1.5 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا تھا۔ عروب کے ابھی تک نہ آنے پر ایمان شاہ نے اس کے ڈپارٹمنٹ کی جانب قدم بڑھائے، مگر جیسے ہی وہ عروب کی کلاس کے قریب پہنچا، عروب کو کسی لڑکے سے مسکراتے ہوئے بات کرتے دیکھ اپنی جگہ ساکت ہو گیا، اور جب اسی لڑکے نے آگے بڑھتے ہوئے عروب کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو ایمان شاہ کا دل کیا سب کچھ تہس نہس کر دے۔ عروب کی غیر ارادی نظر سامنے اٹھی تو ایمان شاہ کو دیکھ کر مسکرا پڑی۔ تبھی اس لڑکے کو خدا حافظ کہہ کر قدم ایمان شاہ کی طرف بڑھائے، مگر عروب کو اپنی جانب آتا دیکھ ایمان شاہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ کیا ہوا مان، سب ٹھیک تو ہے؟ عروب نے کار میں بیٹھتے ہوئے فکر مندی سے استفسار کیا، کیونکہ ایمان شاہ کا چہرہ خطرناک حد تک سرخ ہو چکا تھا، ماتھے اور ہاتھوں کی رگیں تنی ہوئی تھی، جسے دیکھ ایک دفعہ تو عروب کو بھی ڈر لگ گیا۔ ٹھیک ہوں میں، سرد لہجے میں ایک ایک لفظ چبا کر کہا تو ایمان کی خون چھلکاتی آنکھیں دیکھ عروب نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ ایمان شاہ کے غصے سے وہ اچھی طرح واقف تھی، جب وہ غصے میں ہوتا تھا تو وہ اپنی ذات تک کو فراموش کر جاتا تھا، پھر اس کا غصہ ہوتا تھا اور اس سے ہونے والی تباہی۔ شاہ ولا پہنچ کر کار سے اتر کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے کمرے میں بند ہو گیا تو عروب نے بھی گہری سانس بھر کر اپنے کمرے کا رخ کیا۔ ایمان شاہ نے کمرے میں پہنچ کر ہر چیز تہس نہس کر دی، اس سے بھی دل نہ بھرا تو شرٹ اتار کر واش روم میں گھس گیا۔ شاور کے نیچے کھڑے ہوتے ہوئے اپنے اشتعال پر قابو پانے کی کوشش کی۔ تمہیں اتنا چاہنے کے باوجود تمہیں کبھی چھونے کے بارے میں نے سوچا بھی نہیں، تو عروب شاہ کیسے اس گھٹیا شخص نے تمہیں چھوا؟ دیوار پر دیوانہ وار ہاتھ مارتے ہوئے چلا کر کہا، اور پھر بنا شاور بند کیے واش روم اور پھر روم سے باہر نکلتا چلا گیا۔ دوسری طرف عروب جو ڈریسنگ روم میں اپنا ڈریس لے کر ابھی داخل ہی ہوئی تھی، ڈریسنگ روم کا دروازہ دھاڑ کی آواز پر کھلنے پر ہڑبڑا کر پلٹی۔ اپنے سامنے شرٹ لیس ایمان شاہ کو بھیگے وجود میں دیکھ کر عروب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے مان، نکلو یہاں سے اور اپنا حلیہ درست کر کے آؤ۔ اپنی حیرت پر قابو پا کر عروب نے سخت لہجے میں کہا تو ایمان شاہ سخت تیور لیے اس کی جانب بڑھا۔ صرف ہاں یا نہ میں جواب چاہیے، جو جواب سوچ سمجھ کر دینا عروب بی بی، کیونکہ اگر میری پسند کا جواب نہ ہوا تو آج 2 جنازے اٹھیں گے یہاں سے، مزاحمت کرتی عروب کی بازوؤں کو اپنی آہنی گرفت میں لیتے ہوئے گررا کر کہا۔ تو ایمان شاہ کے اس قدر گستاخ لہجے پر اور غصے پر عروب کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ٹھیک ہے مان، مگر پیچھے ہٹو، بدتمیزی مت کرو، اپنے بازو ایمان شاہ کی سخت گرفت سے آزاد کرواتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا تو ایمان نے بنا عروب کو سمجھنے کا موقع دیے عروب کے دونوں ہاتھوں کو کمر پر باندھ کر خود میں بھینچ لیا۔ اس افتاد پر عروب کو اپنے پاؤں سے زمین نکلتی محسوس ہوئی۔ پھک پڑتے چہرے سے وہ بے یقینی لیے ایمان شاہ کو دیکھ رہی تھی، جس کی بھوری شہد رنگ آنکھیں اس وقت وحشت لیے ہوئے تھیں۔ آپ کسی کو پسند کرتی ہے کیا؟ ایمان شاہ نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا تو عروب نے نم آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ مجھے نہیں پتا تھا مان کہ تم اتنی گھٹیا ذہنیت کے مالک ہو، تم ایسا سوچ۔ ابھی عروب اپنی بات مکمل کرتی کہ ایمان شاہ نے اس کی گردن دبوچ کر سامنے دیوار سے عروب کو پن کر دیا۔ ہاں یا نہ، سرد لہجے میں شیر سی دھاڑ لیے گررا کر کہا۔ نہیں، عروب نے بھی جلدی سے کہا، کیونکہ شائستہ بیگم اور مکرم شاہ اس وقت گھر پر نہیں تھے۔ ایمان شاہ کے غصے سے وہ سچ میں بہت ڈر گئی تھی۔
اچھی بات ہے، کیونکہ آپ پسند بھی مجھے کریں گی، محبت بھی مجھے کریں گی، عشق بھی صرف اور صرف مجھ سے کریں گی۔ آپ کی زندگی میں آنے والا پہلا اور آخری مرد میں ہی رہوں گا، جس کے پاس سارے اختیار ہوں گے آپ کو چھونے کے، آپ کے قربت میں دنیا بھلانے، آپ کے دل و دماغ پر راج کرنے کے، جسم سے روح تک اتر جانے کے، آپ اور آپ سے جڑے ہر احساس پر، آپ کے سب حقوق و فرائض پر صرف میرا حق ہوگا۔ عروپ کی گردن میں چہرہ چھپائے بوجھل لہجے میں سرگوشیاں کرتا عروپ کو ساکت کر گیا۔ ایمان شاہ کے اظہار پر عروپ کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ عروپ کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کسی نے اس کے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ اپنی گردن پر مس ہوتے ایمان شاہ کے ہونٹوں کو محسوس کر کے عروپ نے ایک ہی جھٹکے میں اسے خود سے دور ڈھکیلا اور بنا ایمان شاہ کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر بے دریغ تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیے۔ تم گھٹیا منافق انسان، میں تمہیں اپنی بہن کا بیٹا سمجھتی رہی اور تم میرے سر پر یہ خاک ڈال رہے ہو، مجھے لوگوں کی نظروں میں رسوا کرنا چاہتے ہو۔ اندازہ بھی ہے کہ اگر کسی کو یہ بات پتہ چلے گی تو میرے کردار پر کس قدر سوال اٹھیں گے۔ لوگ کہیں گے جن لوگوں نے پال پوس کر بڑا کیا اب انہی کے بیٹے کو پھنسا لیا، اپنی عمر کا لحاظ بھی نہیں کیا۔ ایمان شاہ کے چہرے پر تھپڑ مارتے ہچکیوں سے روتے ہوئے چلا کر کہا۔ ایمان شاہ سنجیدہ تاثرات سجائے عروپ کو دیکھ رہا تھا۔ نہیں ہے پرواہ مجھے لوگوں کی، اور نہ ہی وہ آپ کی بہن ہے۔ آپ سے میرا صرف ایک رشتہ ہے اور وہ ہے محبت کا، اور بہت جلد اس رشتے کو میں دنیا والوں کے سامنے لے آؤں گا۔ آپ کو خود میں اس قدر گم کر دوں گا عروپ کہ دنیا کیا کہتی ہے آپ کو اس بات سے کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ اینڈ آئی سویئر میں کسی کو کچھ کہنے نہیں دوں گا۔ اگر کوئی ایسا سوچے گا بھی نہ تو ایمان شاہ اس کی قبر وہیں بنا دے گا۔ بس آپ مجھ سے پیار کر لیں، مجھے اپنا بنا کے دنیا کو بھول جائیں۔ دیوانوں کی طرح عروپ کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تو عروپ نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ مجھے تم سے نفرت ہے ایمان شاہ، صرف اور صرف نفرت۔ جو شخص اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہر رشتے کا لحاظ بھول گیا، وہ شخص کبھی بھی عروپ شاہ کی پسند نہیں ہو سکتا۔ تم لوگوں کی قبر بنانے کی بات کرتے ہو، اگر تم نے میرے متعلق سوچا بھی تو اپنی ذات کا تماشا بننے سے پہلے میں خود قبر میں اتر جاؤں گی، سرد لہجے میں چلاتے ہوئے کہا، روتے روتے وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ میں نفس کا مارا نہیں ہوں عروپ شاہ، ورنہ مت بھولو کہ کتنی بار تنہا آپ اس گھر میں میرے ساتھ موجود تھی، اور اب بھی میں اگر کچھ کرنا چاہوں نا تو کیا آپ روک سکتی ہیں؟ آپ کا خواب پورا کرنے کا وقت دے رہا ہوں، پھر گھٹیا کہیں یا نفس کا مارا کہیں، قبر میں اترے یا نہیں، مگر میری سیج پر آپ ہی بیٹھیں گی، یہ وعدہ ہے میرا آپ سے۔ جب میں آپ کا ہوں تو آپ کو بھی میرا ہی بننا ہوگا اور ہمیشہ میرا ہی رہنا ہوگا۔ اپنی جلتی آنکھیں عروپ کے سسکتے وجود پر ٹکا کر ایک ایک لفظ چبا کر کہتے ہوئے وہاں سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا نکلتا چلا گیا، اور پھر کچھ ہی دنوں میں شائستہ بیگم اور مکرم شاہ کے کہنے کے باوجود ترکی چلا گیا۔ سگریٹ کی تپش اپنی انگلیوں پر محسوس کر کے ایمان شاہ چونکا، سگریٹ پھینک کر دوسری سگریٹ سلگا کر ہونٹوں سے لگائی۔ اب سوچ کی دنیا سے وہ باہر آ چکا تھا۔ وہ کام کے سلسلے میں شہر آیا تھا، اپنی اس دن کی حرکت یاد کر کے کئی بار خود کو اذیت دے چکا تھا۔ جانتا تھا کہ خود کو دی گئی اذیت اس اذیت سے کم ہے جو اس نازک لڑکی کو اپنی بیوی بنا کر اس پر اپنی محبت کی بارش کرنے کے بعد دی تھی۔ جانتا تھا کہ عروپ شاہ کی آنکھوں میں اس رشتے کو لے کر جلنے والے دیپ کو وہ اپنے ہی ہاتھوں سے بجھایا تھا۔ ایمان شاہ اس بات سے اچھے سے واقف تھا کہ اگر 5 سال سے وہ تکلیف میں تھا تو خوش عروپ بھی نہیں تھی، اسے ایمان شاہ سے چاہے محبت نہیں تھی، مگر ایمان شاہ کے علاوہ ان 5 سالوں میں اس نے خود کے قریب بھی تو کسی کو نہیں آنے دیا تھا۔ نہ جانے کتنے پرپوزلز کو وہ ٹھکرا چکی تھی اور اس کی وجہ اپنی مصروفیت بتاتی تھی، مگر ایمان شاہ اچھے سے جانتا تھا کہ وجہ ایمان شاہ خود ہے۔ اپنی قربت کی وجہ سے عروپ کے گالوں پر پھیلی سرخی یاد آئی تو ایمان شاہ نے ہاتھ میں تھامی سگریٹ کو مسل کر زمین پر پھینکا۔ جو بھی فلائٹ مل رہی ہے آج کی ہی بک کرواؤ۔ اپنے پی اے کو کال کر کے 2 لفظی بات کر کے فون بند کر کے صوفے کی پشت سے سر ٹکا گیا۔ حیات میری سونی دہی، نہیں جا یہ اپنے منور چاچا کے گھر دیا۔ اس دن گئی تھی تو اس کی بیچاری بیوی بتا رہی تھی کہ راشن ختم ہوا پڑا ہے، ایک نند اس کے گھر آ کر بیٹھ گئی، اس کا اور اس کے بچوں کا خرچہ شادی پر چلے گئے تو میرے ذہن سے نکل گیا۔ نور بیگم نے کچھ پیسے اور شاپر میں بندھا سامانہ حیات کی طرف کرتے ہوئے کہا تو حیات نے منہ بسور کر انہیں دیکھا۔ شام ہونے والی ہے ماں جی، اور لالا بھی آنے والا ہوگا، اگر مجھے راستے میں دیکھ لیا تو میری شامت آ جانی ہے۔ آپ نیلو کو بھیج دے، حیات نے ہاتھ جھلاتے ہوئے کہا۔
تو نور بیگم نے تعصب سے اسے دیکھا۔ گاؤں والے ہماری ذمہ داری ہے، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے، حساب والے دن پکڑ ہوگی ہماری۔ اور نیلو کو کیوں بھیجوں؟ کیا سوچیں گے وہ لوگ کہ اپنی چودراہٹ دکھا رہے ہیں ہم انہیں؟ نور بیگم نے نرم لہجے میں کہا تو حیات نے گہری سانس بھر کر سامان اور پیسے ان کے ہاتھ سے لیے۔ اگر اس جلاد نے مجھے کچھ کہا نا تو میں آپ سے بالکل بات نہیں کروں گی، حیات نے چادر لیتے ہوئے کہا۔ جلدی آ جائیے، ایک تو اس محلے میں کوئی روشنی کا انتظام نہیں، آ جاتا ہے متسم تو بات کرتی ہوں کہ بجلی والے کو بلا کر گاؤں کی جن گلیوں میں بجلی نہیں وہاں لگوائے۔ تمہارے ابا کو تو دوسرے کاموں سے فرصت نہیں ہے، حیات کے ساتھ گیٹ کی جانب بڑھتے ہوئے کہا تو متسم کے ذکر پر حیات نے دانت پیسے اور جھپاک سے گیٹ پار کر گئی۔ لاکھ جلدی واپس آنے کی کوشش کی مگر منور کی بیگم صبا نے زبردستی کھانے پر روک لیا اور اس کے بعد باتیں کرنے لگی۔ اب رات کے 8:30 ہو رہے تھے۔ گاؤں میں تو اس وقت سبھی لوگ اپنے اپنے گھروں میں بند ہو جاتے تھے، کام کے سلسلے یا کسی اور وجہ سے صرف مرد ہی رات کو باہر جاتے تھے، ورنہ اس وقت گلیاں سنسان ہوتی تھی۔ چھوٹے بچے بھی شام کے بعد گھروں سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ چودھویں کے چاند کی روشنی میں تیز تیز قدم لیتی حیات آگے بڑھ رہی تھی کہ اپنی کلائی پر کسی کی گرفت محسوس کر کے جھٹکے میں پلٹی۔ اپنے سامنے عاصم چودھری کو دیکھا، چہرے کا رنگ سرد میں فک ہوا۔ عاصم چودھری پنچایت کے دوسرے سردار کا بیٹا تھا، جو اپنی مردانہ وجاہت اور دولت پر بے حد غرور کرنے والوں میں سے ایک تھا۔ کہاں جا رہی ہے آدھی رات کو سونی؟ بلیک پینٹ کے ساتھ وائٹ شرٹ پہنے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا تو عاصم چودھری کی نیلی آنکھوں سے حیات کو وحشت ہوئی۔ ہاتھ چھوڑ میرا عاصم چودھری، کیونکہ اگر اس بارے میں متسم چودھری کو پتہ چلا تو یہ ہاتھ کسی کام کا نہیں رہے گا۔ اپنے ڈر کو پشے پشت ڈال کر حیات نے سرد لہجے میں کہا تو عاصم چودھری کا دلکش قہقہہ گونجا۔ عاصم چودھری کے وجیح چہرے کو دیکھ کر حیات کو اس سے کراہیت محسوس ہو رہی تھی۔ اگر وہ اپنے حسن پر غرور کرتا تو ٹھیک ہی کرتا تھا۔ نیلی گہری آنکھیں، پیشانی پر بکھرے سیاہ بال، ستواں ناک اور چہرے پر ہلکی بیئرڈ اس کے مردانہ وجاہت میں 4 چاند لگا رہی تھی۔ کہتے ہیں لال حویلی والے بڑے رحم دل ہیں، مگر مجھے تو لگتا ہے ان سے ظالم کوئی نہیں۔ دیکھو نا، دنیا کا سارا حسن تو حویلی میں قید کر کے رکھا ہوا ہے، یہ ظلم نہیں ہے کیا؟ حیات کی کلائی چھوڑ کر اسے قریب کھڑے ہوتے ہوئے کہا تو حیات کا ہاتھ بے ساختہ اٹھا اور عاصم چودھری کے چہرے پر نشان چھوڑتا چلا گیا۔ اپنے ہی گاؤں کی عزت پر بری نظر رکھتے ہو، شرم سے ڈوب مرو کہیں، حیات نے دبے دبے لہجے میں گھرا کر کہا تو عاصم چودھری خوخار تاثرات چہرے پر سجائے اس کی جانب بڑھا۔ پہلے تو تجھے اپنی عزت بنانا چاہتا تھا، مگر اب تو نے بری نگاہ کہہ ہی دیا ہے تو پھر ٹھیک ہے، آج لال حویلی والوں کی عزت کو اپنے ڈیرے کی رونق بنا کر دیکھتے ہیں۔ اس تھپڑ کا آج رات سود سمیت بدلہ نہ لیا تو میرا نام بھی عاصم چودھری نہیں۔ حیات کی کلائیوں کو اپنی سخت گرفت میں لیتے ہوئے سرد لہجے میں ایک ایک لفظ چبا کر کہا تو حیات کی آنکھیں پل میں نم ہوئی۔ ابھی حیات چلاتی کہ کسی نے پیچھے سے اپنی اجرک عاصم چودھری کے چہرے پر لپیٹ کر اسے نیچے زمین پر پھینکا۔ اپنے سامنے متسم چودھری کو دیکھ کر حیات کی جان میں جان آئی۔ اپنی چادر عاصم چودھری کے چہرے پر اچھے سے لپیٹ کر متسم چودھری نے اسے دھنک کر رکھ دیا۔ متسم چودھری کی عزت ہے یہ، ہمت بھی کیسے ہوئی سالے تیری اس کی طرف دیکھنے کی؟ تڑپتے ہوئے عاصم چودھری نے پر بے دریغ وار کرتے متسم چودھری نے دبی دبی آواز میں دہاڑتے ہوئے کہا حیات گھر نہ آئی تو نور بیگم نے جلدی سے متسم کو فون کر کے اسے لانے کو بولا اور اسے بتا بھی دیا کہ انہوں نے کام سے بھیجا تھا۔ تبھی متسم چودھری ڈیرے کے سبھی کام چھوڑتے بھاگنے کے انداز میں منور چاچا کے گھر کی جانب بڑھا، مگر 1-2 گلیوں میں دیکھنے پر حیات اسے کہیں نہ دکھی۔ مگر پچھلی جانب کی تیسری گلی میں سے کسی مرد کی آواز سن کر متسم جلدی سے اس کی جانب پہنچا۔ وہاں عاصم چودھری کو حیات کی کلائیاں تھامے دیکھ متسم چودھری کو لگا کسی نے مرچیں اس کی آنکھوں میں بھر دی ہو۔ متسم خدا کا واسطہ چلے یہاں سے۔ متسم جو عاصم چودھری پر جھکا اس پر وار کر رہا تھا، حیات کے ہاتھوں کا لمس اپنے کندھے پر محسوس کر کے جھٹکے سے پلٹ کر حیات کے چہرے پر پوری شدت سے تھپڑ مارا تو حیات لڑکھڑا کر کئی قدم پیچھے ہوئی۔
आंखों में बेयकीनी लिए मुतस्सिम चौधरी को देखा, जिसका चेहरा खतरनाक हद तक सुर्ख पड़ रहा था। क्या जरूरत थी आने की? मेरा इंतजार कर लिया होता या माँ जी के साथ आती। कोई अकल वाला काम कर लो, ये मुमकिन ही नहीं। हयात के बाजुओं को अपनी आहनी गिरफ्त में लेकर चिल्लाते हुए कहा। तो हयात ने बिना कुछ सोचे समझे मुतस्सिम चौधरी के गुस्से से बचने की खातिर सर मुतस्सिम चौधरी के सीने पर टिका दिया। हयात की इस हरकत पर मुतस्सिम चौधरी साकित सा अपने सीने से लगी हयात को देख रहा था। हयात की तेज धड़कती धड़कनों का शोर मुतस्सिम चौधरी को अपने सीने में महसूस हो रहा था। ये अच्छा नहीं किया तूने मुतस्सिम चौधरी। अब देख क्या करता हूँ। दुनिया वालों से मुँह छुपाने पर मजबूर ना कर दिया तो मेरा नाम भी आसिम चौधरी नहीं। अपने चेहरे से चादर हटाकर होठों से निकलते खून को साफ करते हुए कहा। इससे पहले मुतस्सिम दोबारा उसकी जानिब बढ़ता कि हयात ने उसका हाथ थाम लिया और नीचे गिरी मुतस्सिम चौधरी की चादर उठाकर नम आंखों से इल्तिजाइया मुतस्सिम चौधरी को चलने का इशारा किया। तो मुतस्सिम चौधरी खूंखार नज़रों से आसिम चौधरी को देखता आगे बढ़ गया। आसिम चौधरी के साथ क्या करना था ये तो उसे अच्छे से पता था, मगर फ़िलहाल हयात की वजह से खामोशी इख्तियार कर गया। हयात को इस बात का जिक्र किसी से भी करने से मना करके उसे कमरे में छोड़कर नूर बेगम के पास गया और उन्हें हयात का बताकर खूंखार तासुरात चेहरे पर आबाए हवेली से बाहर निकलता चला गया। रात का न जाने कौन सा पहर था। हयात को अपने कमरे में हलचल सी महसूस हुई। मंदी मंदी आंखें खोलकर देखा तो कोई वजूद सामने दरवाजे की कुंडी लगा रहा था, जिसे देख हयात की नींद भग से उड़ी। नजरें घड़ी पर गई तो रात के 11 बज रहे थे। कौन हो तुम? एक ही जिस्म में बिस्तर से उठते हुए कहा। तो वो वजूद हयात की जानिब पलटा, जिसे देख हयात की आंखें फटी की फटी रह गई। हयात को नहीं मालूम था कि वो अपना कहा सच साबित करने आ जाएगा। नहीं, जाओ यहाँ से, मैं माँ जी को बता दूंगी, आंखों में आंसू लिए लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहा। तो सामने खड़े वजूद ने अपनी शर्ट उतार कर बेड पर फेंकी तो उसका चौड़ा मजबूत सीना देख हयात ने सरस से अपनी नज़रें फेरी। अभी हयात कुछ समझती कि वो वजूद एक ही जिस्म में हयात तक पहुंचा और हयात को अपनी गिरफ्त में लेकर बेड पर नीम दराज हुआ। शौक से बताना, अगर मैंने कह दिया कि मैं तुम्हारे कहने पर यहाँ आया हूँ तब क्या कहोगी? एक गैर आदमी की आधी रात तुम्हारे कमरे में मौजूदगी, पर उस पर तो वो लोग खुश नहीं होंगे। वैसे बता दोगी तुम्हारे लिए ही मुश्किल है, मेरे लिए तो सब कुछ आसान हो जाएगा। हयात के नाजुक वजूद को दबोचते, उसके कान में सुर फूंकते वो उसे साकित कर गया था। प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। रोते हुए अपने दोनों हाथ खुद पर झुकते वजूद के मजबूत सीने पर रखकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश की। तो उसने हयात की दोनों कलाइयाँ अपनी सख्त गिरफ्त में लेकर बेड से लगा दी। ज़बान गुद्दी से खींच लूँगा अगर जुल्म का नाम भी लिया। मोहब्बत है मेरी, ये हक है मेरा, और ये बात अपने इस नन्हे से दिमाग में बिठाकर अच्छे से समझ लो। जुनून हो तुम इस चौधरी का, मेरे रगों पे में नशे की मानंद सरायत करती हो तुम, और आज मैं एक नशा बनकर तुम्हारी रग रग में उतर जाना चाहता हूँ, ताकि जितना जुनूनी मैं हूँ तुम्हारे लिए, तुम भी मेरे लिए उतना ही जुनून रखो। क्योंकि ये प्यार मोहब्बत, ये सादा से अल्फाज मेरे जुनून के आगे बेमानी है। हयात के होठों को अपनी सख्त गिरफ्त में लेते हुए सख्त लहजे में कहा तो हयात इस जानलेवा लम्स पर फड़फड़ा कर रह गई। तभी हयात की मज़ाहमत पर उस शख्स ने सर्द नज़रों से हयात को देखते हुए उसकी कमीज़ को फाड़ते साइड लैंप ऑफ करके हयात पर झुकता चला गया। हयात के नाजुक वजूद पर अपनी शिद्दत और जुनूनियत दिखाते वो शख्स हयात की सिसकियों और चीखों को अपने होठ हयात के होठों पर रखकर रोक चुका था। गुजरती रात में हयात को उस शख्स के हर अमल में एक जुनून ही महसूस हुआ था। हयात के आंसू और मिन्नत की परवाह किए बगैर वो उसके कान में मोहब्बत भरी सरगोशियाँ कर रहा था, जो हयात को किसी सूर से कम नहीं लग रही थी। अपने वजूद को कंफर्टर से लपेटते हयात ने एक नज़र अपने करीब औंधे मुँह लेटे शख्स को देखा, जिसकी पीठ पर एक खतरनाक जानवर का टैटू बना हुआ था, जिसे देख हयात ये समझने की कोशिश कर रही थी कि इन दोनों में से ज़्यादा खतरनाक कौन है, वो जो एक टैटू में मौजूद है या वो जो उसके साथ इस बिस्तर पर मौजूद है। उस शख्स की जानलेवा आग से दहकती कुर्बत पर हयात को ऐसा लग रहा था कि वो जलकर राख हो जाएगी, मगर वो शख्स सब कुछ भुलाए अपनी दहकती झुलसा देने वाली कुर्बत में हयात को लपेट चुका था। अपनी आंसुओं को साफ करके कंफर्टर लपेटते हयात अभी उठकर नीचे कदम रखती कि उस शख्स ने कलाई से झटका देकर हयात को दोबारा बिस्तर पर गिरा दिया।
اور اس اچانک افتاد پر حیات بھوچکا رہ گئی۔ اپنے بائیں جانب دیکھا تو وہ شخص سجنگے کی سرخی آنکھوں میں لیے مخمور نظروں سے حیات کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ایسے دیکھنے پر حیات نے جلدی سے کروٹ بدل کر خود پر کمفرٹر لپیٹ لیا تو حیات کی اس حرکت پر اس شخص نے خوخار نظروں سے حیات کو گھورا اور ایک ہی جھٹکے میں حیات کی کمر سے کمفرٹر کھسکا دیا۔ تو حیات نے سختی سے آنکھیں میچ لی۔ حیات کی کمر پر اپنی شدتوں کے نشان دیکھ کر مونچھوں تلے انابی لبوں پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ تم خوبصورت ہو، میں جانتا تھا، مگر اس قدر خوبصورت ہو، اس بات کا اندازہ مجھے تمہارے وجود کی گہرائیوں سے روح میں اتر کر ہوا ہے۔ حیات کی پتلی دودھیا کمر پر اپنی انگلی ٹریس کرتے ہوئے کہا تو اس شخص کے عمل پر حیات نے بے ساختہ جھرجھری لی۔ ابھی حیات مزاحمت کرتی کہ اس شخص کے دہکتے ہونٹوں کا لمس اپنی کمر کے بل پر محسوس ہوا تو حیات نے سختی سے تکیے کو اپنی مٹھی میں دبوچ لیا۔ دل کر رہا تھا دہاڑے مار مار کر روئے، مگر اس شخص کی دی دھمکیاں یاد کر کے سختی سے اپنے لب بھینچ لیے۔ حیات کی کمر پر اپنا کستی بازو لپیٹ کر اسے ایک جھٹکے میں سیدھا کر کے اپنے لب حیات کے پیٹ پر رکھے تو حیات نے سسک کر اس شخص کو پیچھے کرنا چاہا جو حیات کے وجود کی نرماہٹوں کو محسوس کرتا پھر سے مدہوش ہو رہا تھا۔ خدا کا واسطہ اب چلے جائے، میں کسی کو کچھ نہیں بتاتی۔ اپنے دل کے مقام پر اس شخص کے ہونٹوں کا دہکتا لمس محسوس کر کے حیات نے روتے ہوئے کہا تو اس شخص نے جذبات سے چور نظروں سے حیات کو دیکھا۔ اتنی مشکل سے تو یہ وصل کی گھڑیاں نصیب ہوئی ہے، تشنگی ہے کہ بڑھتی جا رہی ہے، اور تم کہہ رہی ہو چلا جاؤں۔ حیات کے ماتھے سے اپنا ماتھا ٹکائے خمار آلود لہجے میں سرگوشی کی تو اپنے چہرے پر دھوکنی کی مانند چلتی سانسوں کی تپش محسوس کر کے حیات نے سختی سے آنکھیں میچ لی۔ حیات کے ہاتھ بیڈ شیٹ سے ہٹا کر اپنے کندھوں پر رکھے اور چہرہ حیات کی گردن میں چھپا لیا۔ مجھے اپنی پرفیوم پسند تھی، تمہارے وجود سے اٹھتی مسحور کن خوشبو سے عشق تھا، مگر تمہارے وجود سے اٹھتی اپنی قربت کی خوشبو جان لیوا حد تک میرے حواسوں پر چھا رہی ہے۔ جانا چاہتا ہوں مگر یہ خوشبو مجھے جانے نہیں دے رہی، ہمیشہ اپنی سانسوں میں اس خوشبو کو محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ حیات کی گردن پر جا بجا ہونٹوں کا لمس چھوڑتے بوجھل سرگوشیاں کرتے وہ مدہوش ہو رہا تھا، جبکہ حیات دانتوں تلے ہونٹ دبائے اپنی چیخوں کا گلا گھونٹ رہی تھی۔ اپنی منمانیاں پوری کر کے وہ شخص 5 بجے کے قریب حیات سے دور ہوا، اپنی شرٹ پہن کر کبڈ کی طرف رخ کیا۔ حیات کا ڈریس نکال کر سرہانے کے قریب رکھ کر کمفرٹر میں منہ چھپائے سسکتی ہوئی حیات کو دیکھ اپنے ہونٹ دانتوں تلے دبایا۔ کوئی بھی بے وقوفی کرنے سے پہلے اپنا انجام سوچ لینا، اور اگر اس کمرے سے فرار حاصل کرنے کا سوچا بھی تو جہاں جاؤ گی وہاں آ کر اپنی باہوں میں بھر کر اٹھا لاؤں گا، کیونکہ جہاں بات تمہاری آتی ہے نا، وہاں یہ چودھری دنیا میں اپنے دل کے علاوہ کسی کی نہیں سنتا۔ سرد لہجے میں کہتے کھڑکی کے پاس آیا جو باغیچے میں کھلتی تھی۔ میں کبھی معاف نہیں کروں گی تمہیں۔ حیات کی نم آواز میں کیے جانے والے شکوے پر پلٹ کر اسے دیکھا۔ اور تمہیں کیوں لگتا ہے کہ میں شرمندہ ہوں یا تم سے معافی کا طلبگار ہوں؟ تم مجھ سے پیار کرو صرف، اگر نہ بھی کرو گی تو جس طرح اپنا حق لیا ہے ویسے ہی پیار بھی خود ہی کر لوں گا۔ کندھے اچکا کر کہا اور اپنی شرٹ کے اوپری بٹن بھی بند کر کے ایک نظر حیات کو دیکھ کر باہر چھلانگ لگا دی اور وہاں سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ یہ حیات دہی کدھر ہے؟ صبح ناشتے پر بھی نہیں آئی؟ صلاح الدین صاحب نے کھانا کھاتے ہوئے نور بیگم سے پوچھا تو ان کی بات پر متسم چودھری نے بھی نظریں اٹھا کر ماں کی جانب دیکھا۔ رات شاید خواب میں ڈر گئی تھی، صبح سے بخار میں تپ رہی ہے، دوا دی ہے میں نے اسے، کہا تھا کہ تھوڑی دیر کھلی ہوا میں آ کر بیٹھ جا، مگر کہتی ہے دل نہیں کر رہا۔ گلابی رنگ بھی راتوں رات پیلا پڑ گیا میری بچی کا۔ اب نیلو کو بھیجا ہے امام مسجد کے پاس پانی دم کروانے، نظر ہی لگ گئی ہے میری ہنستی کھیلتی بچی کو۔ ایک یہ ہے، یہ اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے، شک تو مجھے اس پر بھی جاتا ہے کہ اسی نے کچھ کہا ہوگا۔ نور بیگم نے افسردہ لہجے میں کہا تو کل رات کی بات یاد آئی تو متسم پر بھڑک اٹھی، جس پر متسم چودھری نے سختی سے اپنے لب بھینچے۔ اپنا تھپڑ مارنا یاد آیا تو بری طرح سے لب کچلے۔ میں دیکھ کر آتا ہوں اس نوٹنکی کو، ورنہ ماں جی نے اس کے ٹھیک نہ ہونے کا سارا قصور میرے کھاتے میں ڈال دینا ہے۔ اپنی چادر کندھوں پر پھیلا کر قدم باہر برآمدے میں رکھ دیا، حیات کے کمرے کا رخ کیا۔ متسم چودھری نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا تو کانوں میں حیات کی دبی دبی سسکیاں سنائی دی تو ایسا لگا جیسے کسی نے متسم چودھری کے دل کو پاؤں تلے کچل دیا ہو۔ ایک ہی جست میں حیات کے قریب پہنچ کر کمفرٹر حیات کے چہرے سے ہٹایا۔ حیات، کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو اس طرح؟ زیادہ طبیعت خراب ہے کیا؟ حیات کے چہرے پر بکھرے بال پیچھے کرتے ہوئے فکر مندی سے استفسار کیا
تو حیات نے اپنی گرین آنکھوں سے، جو اس وقت رونے کے بعد سوجی ہوئی بھی تھی اور سرخ بھی ہو رہی تھی، مدثر چودھری کو دیکھا۔ حیات کی حالت دیکھ مدثر چودھری کے دل میں ملال بڑھنے لگا۔ ناراض ہو مجھ سے؟ حیات کے آنسو اپنے انگوٹھے سے چنتے ہوئے کہا۔ تو حیات نے اپنے چہرے کا رخ بدل لیا۔ میں جانتا ہوں تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا، مگر تم بھی تو سمجھنے کی کوشش کرو نا حیات۔ کوئی وجہ ہے تو تمہیں باہر جانے سے روکتا ہوں نا۔ تم بتاؤ، کبھی باہر جانے کے علاوہ اس حویلی میں کسی بھی چیز پر پابندی لگائی ہے میں نے تم پر؟ نرم لہجے میں محبت سموئے کہا۔ تو مدثر چودھری کے اس قدر نرم لہجے پر حیات نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ ڈرامہ دیکھنا ہوتا ہے نا تم نے؟ آج کے بعد میرے ساتھ لیپ ٹاپ پر دیکھ لینا۔ اگر ارم کے ساتھ دیکھنا ہے تو اسے گھر بلا لینا۔ میں کچھ دنوں تک فارغ ہو کر LED بھی لگا دوں گا، مگر شرط یہ ہے کہ تم بستر چھوڑ کر باہر آؤ۔ تم اس طرح چپ ہو تو یہ ساری حویلی کاٹ کھانے کو دوڑ رہی ہے مجھے، مسکراتے ہوئے کہا۔ تو حیات نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا، جس پر مدثر چودھری نے تڑپ کر اس کی جانب دیکھا۔ حیات کیا ہوا؟ اچھا میں معافی مانگ لیتا ہوں، حیات کے چہرے سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا۔ تو حیات نے سختی سے آنکھیں میچ لی۔ زرد پڑتی رنگت، خشک ہونٹ اور آنسوں سے بھیگا چہرہ دیکھ مدثر چودھری نے سختی سے اپنے لب بھینچے۔ میں کہہ رہی تھی نا کہ اس جلاد نے ہی میری معصوم بیٹی کو کچھ نہ کچھ کہا ہوگا، اب پھر سے رلا دیا۔ نور بیگم کی آواز سن کر مدثر چودھری اپنی جگہ سے اٹھا اور بغیر ان کی جانب دیکھے باہر نکل گیا، جبکہ نور بیگم نے حیات کے پاس آ کر اسے اپنی آغوش میں بھر لیا اور دم کیا ہوا پانی اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ اب دوسری طرف وہ آج تیسری بار یہاں آیا تھا۔ یہ جگہ سڑک کے دائیں جانب سنسان سے میدان سے کافی آگے تھی، جہاں آبادی نہ ہونے کے برابر تھی۔ میدان کے ختم ہونے پر 3-4 گلیاں نظر آتی تھیں، جن میں چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوئے تھے۔ ان کمروں میں ہی کھانے پکانے اور رہنے کا انتظام بھی کیا گیا تھا۔ اپنے آگے تیز تیز قدموں سے چلتے آدمی کے پیچھے چلتا وہ ارد گرد کی جگہ کا جائزہ بھی لے رہا تھا۔ پہلی بار آنے کے بعد دوسری بار وہ ضرورت کے مطابق کیمراز اور وائس ڈیوائس لا کر سیٹ کر چکا تھا، مگر انہیں ایکٹیویٹ کرنے سے پہلے ہی اسے ایمرجنسی کی وجہ سے جانا پڑا تھا، ورنہ آج تیسری بار آنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ ایک کیری ڈبے کے پاس آ کر وہ رکے، جس کے پیچھے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ یہ جگہ دوسری گلی کے آخر میں تھی، جو کہ بالکل سنسان تھی۔ ابھی انہیں وہاں رکے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے ایک لڑکا اور لڑکی مسکراتے ہوئے باہر نکلے۔ تو ڈریگو نے سختی سے اپنے لب بھینچے۔ وہ پلان بنانے والوں میں سے تھا، کسے کہاں کیسی موت دینی ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا تھا، مگر کسی کا پیچھا کرنا، کسی جگہ پر جا کر انفارمیشن لینا، یہ اس کی ٹیم کے لوگ کرتے تھے۔ مگر اس کیس میں اس ملک کے طلباء شامل تھے، جو خود اپنی زندگی تباہ کر رہے تھے۔ اس لیے ڈریگو خود یہاں آیا تھا، تاکہ اپنی آگ میں جلا کر ان سب کو بھسم کر دے، اور اس طرح سے بھسم کرے کہ ان کی راکھ بھی نہ بچنے پائے۔ تم جاؤ، لڑکی آنے دو، آنے والی ہے۔ جیسی تم نے ڈیمانڈ کی تھی بالکل ویسا مال ہے، اسی لیے تھوڑا وقت لگ رہا ہے۔ آگے کھڑے شخص نے ڈریگو کو کہا۔ تو ڈریگو نے سر ہلا کر قدم کمرے کی جانب بڑھائے۔ خدا کا واسطہ میرے ساتھ یہ ظلم مت کرو، میں پیسے دے دیا کروں گی تم لوگوں کو، مگر میرے ساتھ یہ نہ کرو، میری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ ابھی اسے کمرے میں آئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ باہر سے کسی لڑکی کے رونے کی آواز سن کر سختی سے اپنے جبڑے بھینچے۔ لڑکی کی بات پر اسے گالیوں سے نوازا گیا اور کمرے کا دروازہ کھول کر لڑکی کو ڈریگو کے قدموں پر پھینک دیا گیا۔ یہ رہا آپ کا مال، اب اس کے ساتھ چاہے جو مرضی سلوک کرے، زیادہ ڈرامے کرے تو چمڑی ادھیڑ دینا بے شک، مگر زندہ چھوڑ دینا۔ بہت ڈیمانڈ ہو رہی ہے اس لڑکی کی۔ سامنے کھڑی 24-25 سالہ لڑکی نے زہر بھرے لہجے میں ڈریگو کے قدموں میں گری لڑکی کو دیکھ کر کہا، مگر جیسے ہی نظریں سامنے اٹھی تو اپنے سامنے یونانی دیوتا جیسا حسن لیے مردانہ وجاہت کے شاہکار کو دیکھ آنکھوں میں چمک اتری۔ اگر اس سے مسئلہ ہے تو مجھے آپ کی خدمت کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ اپنی بے باک نظریں ڈریگو پر ٹکائے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی، تو ڈریگو نے اس کی گردن اپنے ہاتھ میں دبوچ کر قدم آگے بڑھائے، جبکہ ڈریگو کی سخت گرفت پر وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح پھڑپڑا کر رہ گئی۔ میرے کام میں دخل اندازی اور مشورے دینے والے لوگ زہر لگتے ہیں مجھے، لڑکی کو کمرے سے باہر نکال کر زمین پر دھکا دیتے ہوئے کہا۔ ہررا کر کہہ کر دروازہ ٹھک کی آواز سے بند کر دیا اور کمرے میں موجود روتی بلکتی لڑکی کو دیکھا۔ میں آپ کے پاؤں پڑتی ہوں، مجھے بچا لیں، میں یہ سب نہیں کرنا چاہتی۔ اپنے پاؤں پر جھکی لڑکی کو کندھوں سے تھام کر اپنے سامنے کیا اور پانی کا جگ اٹھا کر اس کی جانب رخ کیا۔
تو لڑکی حیران نظروں سے ڈریگو کی جانب دیکھ رہی تھی اور لڑکی کے کچھ بھی سمجھنے سے پہلے پانی کا جگ اس پر اچھالا تو لڑکی کے ساتھ ساتھ پیچھے موجود دیوار کو بھی گیلا کرتا چلا گیا۔ دیوار پر ڈریگو کو چھوٹا سا کیمرہ نظر آیا تھا جو کہ بہت معمولی سا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ پانی ڈالنے سے اگر وہ مکمل خراب نہ بھی ہوا تو کچھ وقت کے لیے کام کرنا ضرور چھوڑ دے گا۔ بنا رکے اب تک جو بھی ہوا بتاؤ۔ بات مکمل کیے بنا رکی تو میں تمہاری سانسیں روکنے میں سیکنڈ نہیں لگاؤں گا، سرد لہجے میں ایک ایک لفظ چبا کر کہا تو لڑکی نے ہڑبڑا کر ہاں میں سر ہلایا۔ میں ملتان کی رہنے والی ہوں، یہاں ہاسٹل میں رہتی ہوں اپنی اسٹڈی کی وجہ سے۔ یہ لڑکی جو یہاں تھی میری روم میٹ تھی۔ مجھے پہلے یہ عجیب لگتی تھی مگر پھر اس سے دوستی ہونا شروع ہو گئی۔ میں اس سے اپنی فیملی کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں ہر چیز بتاتی تھی کیونکہ وہ باتوں باتوں میں خاندان، ہمارے رسم و رواجوں کے بارے میں پوچھ لیا کرتی تھی۔ یہ ایسی بات بھی نہیں تھی کہ میں اس سے چھپاتی، اس لیے سب بتا دیتی۔ مگر آہستہ آہستہ مجھے اس کے بارے میں بہت سی باتیں معلوم ہونا شروع ہوئی، جیسے یہ اسموکنگ کرتی ہے۔ میرے منع کرنے پر ہمارے درمیان لڑائی بھی ہوئی مگر بعد میں سب ٹھیک ہو گیا۔ پھر ایک دن مذاق مذاق میں اس نے سگریٹ پیتے ہوئے میرے ہونٹوں سے لگا کر پکس بنانا شروع کر دی۔ میں بھی مذاق سمجھ کر بنانے لگی مگر ایک دن لڑکی نے بری طرح سے اپنے لب کچلے، آنکھیں لبالب پانی سے بھر گئی۔ کیا ہوا؟ میں روم میں آئی تو یہ نشے میں دھت تھی۔ اس نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی مگر میں نے خود کی حفاظت کر لی۔ جب یہ سوئی تو اس کے موبائل کو آن کیا تو اس میں مجھے اس کی کئی نازیبا تصاویر ملی جس میں اور بھی لڑکے لڑکیاں غلط فعل انجام دے رہے تھے۔ مگر جس بات نے میرے پاؤں تلے سے زمین کھینچی وہ میری اپنی نازیبا تصاویر تھی جو رات کو سوتے ہوئے کب لی گئی مجھے بھی نہیں معلوم تھا۔ میں سب کچھ ڈیلیٹ کر کے اس کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگی کیونکہ میں جاننا چاہتی تھی کہ اس نے یہ سب کیوں کیا۔ جب اس کے ہوش میں آنے پر میں نے سوال کیا تو اس نے مجھ پر تشدد کیا اور اپنے ساتھی کو بلا کر مجھے زیادتی کا نشانہ بنایا اور میری ویڈیو بنائی۔ اب یہ مجھے دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر میں اس دھندے میں کام نہ کیا تو وہ سب میرے گھر والوں کو دکھا دے گی کیونکہ وہ میرے خاندان کے ہر فرد کو جانتی ہے۔ میرے بھائی کی آئی ڈی سے وہ سب تک پہنچ جائے گی۔ میری غلطی بس یہ ہے کہ میں نے دوستی کر کے اسے سب کچھ بتا دیا۔ پلیز مجھے بچا لے، میری چھوٹی بہنیں ہیں، اگر یہ بات کسی کو پتہ چلی تو ان کی زندگی بھی خراب ہو جائے گی۔ لڑکی کے پھوٹ پھوٹ کے رو کے بتانے پر ڈریگو نے اپنی مٹھیاں سختی سے بھیجی، موبائل نکال کر میسج ٹائپ کر کے سینڈ کیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، صرف وہ کرنا جو میں کہوں گا۔ اپنے سامنے کھڑے شخص کی پراسرار آواز پر لڑکی نے روتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا۔ دوست پر یقین کر کے انجام دیکھ چکی ہوں، آپ پر یقین اس لیے کر رہی ہوں کہ اگر آپ کی نیت برا کرنے کی ہوتی تو اب تک آپ کر چکے ہوتے۔ اسی بات کو دیکھتے ہوئے یقین کر رہی ہوں مگر خدا رہا میرا ساتھ نہیں دینا تو مجھے جھوٹا آسرا بھی نہ دیجیے گا۔ لڑکی کے کہنے پر ڈریگو نے بنا کوئی جواب دیے قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا، آخر یہ ڈریگو کون ہے اور اس کہانی کا حل کیا ہے۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔